نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا بڑا ہی عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کا یہ بالکل آخری حصہ چل رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس مہینے کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر عام طور پر ہم بہت سارے نیکی کام کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں اکثر مقامات پر اللہ نے نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اور اس مہینے کے اندر اکثر مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ نماز کا بھی اکثر لوگ اہتمام کرتے ہیں، جو پہلے بھی رمضان سے پہلے جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بھی اس مہینے میں جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، اور زکوٰۃ کا بھی اکثر لوگ اہتمام فرماتے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی کو ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ نماز یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ زکوٰۃ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور عام لوگوں کی جو مستحقین ہیں ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا نظام یہ اللہ نے ہمارے لیے بڑا بہترین نظام بنایا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مال و دولت صرف چند ہاتھوں تک محدود نہ رہے، یعنی ایسا نہیں کہ چند ہی لوگ جو ہے مال و دولت والے ہوں، چند ہی لوگوں کے پاس میں دولت ہو اور باقی سب جو ہے محتاج ہو، تو ایسا نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیا کہ جن کے پاس میں دولت ہے وہ اپنی دولت کا کچھ حصہ ان لوگوں کو دے جن کے پاس میں دولت نہیں ہے، جن کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا بہترین نظام ہے اللہ کا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کہ یہ قرآن کریم اور واضح کتاب کی آیات ہیں، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور حقیقت میں ایمان والے کون لوگ ہیں، ان کی دو صفات اس آیت میں بیان فرمائی، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ حقیقت میں ایمان والے وہ ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور در حقیقت یہی لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، یعنی جن کو آخرت پر یقین ہوگا، جن کو اس بات کا یقین ہوگا کہ ہمیں مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ یہ دونوں کام ضرور کریں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کو آخرت پر یقین نہ ہو اور وہ نماز نہ پڑھے یا وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ جس کا آخرت پر یقین ہے اس کے لیے یہ دونوں کام کرنا ضروری ہے، اور جو آدمی یہ دونوں کام نہیں کر رہا یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں کر رہا تو سمجھو کہ اس کا آخرت پر یقین کمزور ہے۔ آخرت پر یقین کمزور ہونے کی وجہ سے وہ ان دونوں کاموں کو نہیں کر پا رہا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی یہ نظام جو اللہ نے بنایا ہے یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے کہ اگر تم نماز بھی قائم کرو گے، زکوٰۃ بھی ادا کرو گے اور ان دونوں کاموں کو رسول کی اطاعت کے مطابق کرو گے، رسول کی مرضی کے مطابق کرو گے. نماز کیسی پڑھنی ہے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا طریقہ نماز کا بتایا، نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک ویسی نماز پڑھنی ہے، کسی کے کہنے سے، کسی کے بتانے سے نہیں. نماز کا پورا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتا دیا، ویسے ہمیں پڑھنی ہے. اور زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے اس کا بھی پورا طریقہ، کس پر واجب ہے، کس پر فرض ہے اور کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کون مستحق ہے، ساری تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی. اس کے مطابق اس کو ادا کرنا ہے. جب یہ دونوں کام ہم اس طریقے سے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ تم پر یقیناً رحم کیا جائے گا، تم پر اللہ کی طرف سے رحم کیا جائے گا. کہیں اللہ نے فرمایا وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم ان کا اجر بڑا چڑھا کر دیں گے. کہیں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم ایسے لوگوں کا اجر بڑھا دیں گے. تو بہت سارے فضائل اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کے بیان فرمائے. اس میں ہماری بہت ساری بھلائیاں یہ پوشیدہ ہے. عام طور پر مال کے اندر، مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ بتایا کہ یہ فتنہ ہے. فتنے کے اثرات اور شر اس کے اندر موجود ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا کہ اپنے مال کی 2.5% کے حساب سے جو آدمی زکوٰۃ ادا کر دے گا تو مال کے فتنے اور اس کے شر سے اللہ اس کو محفوظ فرما دے گا. اور جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں عام طور پر تجربہ ہے کہ وہ ہر طرح کے فتنے، شر اور فساد سے محفوظ رہتے ہیں. اور جو لوگ اس کے اندر کسی بھی طرح کی کمی بیشی کرتے ہیں، چالاکی کرتے ہیں، ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، ہیلے اور بہانے نکالتے ہیں، تو وہ اس کا نقصان اٹھاتے رہتے ہیں. آدمی خوب محنت کے ساتھ میں مال کماتا ہے، اس کے پاس میں اتنا ہی رہے گا جتنا اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا. اب جو اس نے زیادہ محنت بڑھ چڑھ کے کوشش کر کے جو اس نے زیادہ کمایا ہے، اس کو اگر اس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، صحیح جگہ پر اس نے اس کو خرچ نہیں کیا، تو وہ غلط اور ناحق جگہ پر خرچ ہونے ہی والا ہے. اور اس کے پاس میں وہی بچے گا جو اس کے مقدر میں تھا. اس لیے جس کے پاس میں جتنا اللہ نے مال دیا ہے وہ اسی کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے تاکہ غریبوں کی، مسکینوں کی اور جو مستحقین ہیں ان کی ہمدردی کی جائے، ان کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ کیا جائے. اور اس کے مصارف بھی اللہ نے خود بیان فرمائے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ بے شک صدقات واجبہ، اس سے مراد زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ، یہ فقیر اور مسکین کے لیے ہے. فقیر کہتے ہیں جس کے پاس میں کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین کہتے ہیں جس کے پاس میں کچھ تو ہو، یعنی مال تو ہو لیکن وہ اتنا نہ ہو کہ اس کی ضروریات پوری ہو جائے، یعنی تھوڑا بہت ہو، نصاب سے کم ہو، جس سے اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، وہ مسکین ہے. تو آدمی ان کا خیال رکھے. اسی طریقے سے فرمایا ایک مصرف ہے مقروض، قرض دار، کہ کوئی آدمی قرض دار ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے. اس کی بھی جو ہے قرض کی ادائیگی کے لیے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جائے. لیکن عام طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے مزدوروں کی اور اپنے پاس میں کام کرنے والوں کی حالت کو جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ قرض دار ہے
لیکن پھر بھی کبھی ان کو زکوٰۃ کی مدد سے ان کی کبھی مدد نہیں کرتے. دوسروں کو دور دور جو ہے زکوٰۃ دیں گے، لیکن ہمارے پاس میں کام کرنے والا ایک مزدور جو محنت مزدوری کر رہا ہے ہمارے پاس میں کام کر رہا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ قرض دار ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو تنخواہ تو دیتے ہیں ہر مہینے، کیونکہ تنخواہ تو اس کا حق ہے، وہ تو اس کو 10-12 ہزار روپے جو بنتی ہے وہ تو اس کو دینی ہے. لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارا مزدور مستحق ہے، یہ قرض دار ہے، لوگوں کا قرض اس کے ذمہ ہے، لوگوں کے پیسے اس کے ذمہ ہیں، تو ہم کیوں زکوٰۃ کی مدد سے اس کی مدد نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ تو مقروض ہے، قرض دار ہے، اللہ نے خود اس کو مستحق بتایا ہے، لیکن ہم اس کی کوئی رعایت نہیں کرتے. کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار عزیز بالکل خاص وہ اگر مستحق ہے تو ہم جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس کی کوئی فکر نہیں کرتے. تو اس لیے اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کے لیے، تاکہ ہر آدمی اپنے کاروبار کو صحیح طریقے سے کر سکے. کسی کو اچانک کوئی حالات، کوئی حادثات، کوئی دقت آ گئی تو آدمی ویسے امداد نہیں کر سکتا اس کی، تو زکوٰۃ کی مدد سے اس کی امداد کر دے اور اس کو جو ہے واپس اپنے کاروبار پر کھڑا کر دے. چونکہ یہ طریقہ ہم نے اختیار کرنا چھوڑ دیا، اس لیے مسلمانوں میں فقراء اور مساکین کی تعداد بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس لیے ہم اس کا پورا اہتمام کریں، اور یہ مہینہ اس میں ہم جتنا خرچ کریں گے، چاہے وہ اپنی ضروریات پر ہو، اپنے گھر والوں کی ضروریات پر ہو، یا فقراء و مساکین کی ضروریات کے لیے ہو، سب پر ہمیں اجر ملتا ہے. ہم اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر بھی جو جائز کاموں کے لیے جو خرچ کریں گے اس پر بھی اللہ ہمیں بے انتہا نیکی دیتا ہے. اور اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیز و اقارب کا جو تنگدست ہیں، جو مجبور ہیں یا جو مقروض ہیں، ان پر ہم جتنا خرچ کریں گے اس مہینے کے اندر اس کا اجر و انعام بہت زیادہ ہمیں ملنے والا ہے. لیکن ہم نامعلوم پیسہ ہوتے ہوئے خرچ کرنے میں ہماری جان نکلتی ہے. جب اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہی خرچ کرنے کا حکم ہے، اگر نہیں دیتا اللہ ہمیں تو ہم خود ہی خرچ نہیں کرتے. تو اس لیے آدمی اس مہینے میں پورا اس بات کا خیال رکھے کہ جتنے بھی نیک کام ہیں، جہاں بھی ہو سکے، جس جگہ ہو سکے، آدمی نیک کاموں میں خوب دل کھول کر خرچ کرے. خود آدمی اپنی زندگی میں جتنا خرچ کرے اتنا کر جائے، ورنہ جو چھوڑ جائے گا اس کی اولاد سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس کی طرف سے 100 روپے بھی خرچ کرے گی. ایسے ہزاروں لوگ دیکھیں کہ باپ پوری زندگی محنت مشقت کر کے اور لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے گیا، اور اس نے بڑی کنجوسی اور بڑا بخل کر کے خود اپنے اوپر بھی اس نے خرچ نہیں کیا. ایسے بہت سے لوگ ہیں، لیکن آج ان کی اولاد ان کی طرف سے 100 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے یہ نہ سوچیں کہ ہمارے مرنے کے بعد میں ہماری اولاد نیک کاموں میں خرچ کر دے گی، کوئی کرنے والا نہیں ہے. جو کچھ خرچ کر سکتے ہو آپ خود اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں خرچ کر کے جاؤ، تاکہ آخرت میں مرنے کے بعد میں آپ کو ملے. اس طریقے سے صدقہ فطر ہم اس مہینے کے اندر نکالتے ہیں عید سے پہلے. یہ نظام بھی اللہ نے جو بنایا ہے یہ بہترین نظام بنایا ہے، تاکہ عید کی خوشی میں ہر مسلمان، چاہے وہ کتنے ہی کم درجے کا ہو، کتنا ہی غریب ہو، وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکے، کوئی اس کی خوشی سے محروم نہ رہے. جو چیزیں ہم اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں، کھانے پینے کی، کپڑے وغیرہ اور چیزیں، وہ ایک غریب آدمی بھی لے سکے. اس لیے اللہ نے یہ صدقہ فطر کا نظام بنایا ہے، اور اس کو اسی لیے عید سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ سارے لوگ، سارے ایمان والے عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں. لیکن ہم اس میں بھی بڑی غفلت کرتے ہیں. صدقہ فطر کا نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 طرح سے، یعنی 4 چیزوں کے ذریعے سے دیا جاتا تھا. گیہوں کے ذریعے، جو کے ذریعے، کھجور کے ذریعے اور کشمش کے ذریعے. یہ 4 نظام بنائے کہ 4 طریقے سے آدمی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے. کوئی گیہوں کے ذریعے سے دینا چاہے تو اس کا نصاب بتایا 2.25 کلو گیہوں یا اس کی جو قیمت بنتی ہے. کوئی اگر جو سے دینا چاہے تو 3.5 کلو جو. کھجور سے ادا کرنا چاہے تو 3.5 کلو کھجور ایک آدمی کی طرف سے.
کوئی کشمش سے ادا کرنا چاہے تو 3.5 کلو ایک آدمی کی طرف سے. یہ جو 4 کیٹیگری ہے یہ اللہ نے انسانوں کی حیثیت سے بنائی. یعنی وہ آدمی نارمل آدمی جو صاحب نصاب ہے لیکن بہت کمزور درجے کا ہے, صدقہ فطر تو وہ بھی ادا کرے گا تو وہ گیہوں سے ادا کر دے کہ 2.25 کلو گیہوں ادا کر دے, یا اس کی قیمت جو جے پور کے حساب سے 60 روپے بنتی ہے. ہر شہر اور ہر گاؤں کے حساب سے اس کی قیمت بدلتی رہتی. گاؤں میں 2.25 کلو گیہوں 40 روپے کی مل جائے تو وہاں اس کی قیمت 40 روپے رہے گی. جے پور کے اندر جو اس کی قیمت نکالی ہے مفتی شہر مفتی محمد ذاکر صاحب نے, یہ گیہوں کے حساب سے کوئی ادا کرنا چاہے تو 2.25 کلو گیہوں کی قیمت دے دے یا 60 روپے دے دے. کوئی آدمی تھوڑا اور زیادہ, اس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں گیہوں کے بجائے جو سے صدقہ فطر ادا کروں ایک آدمی کی طرف سے 3.5 کلو جو, تو 3.5 کلو جو دے دے, یا اس کی قیمت جے پور کے حساب سے 120 روپے کے قریب بنتی ہے 3.5 کلو جو کی, تو ایک آدمی کی طرف سے 120 روپے کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کر دے. کسی آدمی کو اللہ نے اور تھوڑی وسعت دی ہے اور وہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا صدقہ فطر کھجور سے ادا کروں, تو 3.5 کلو کھجور ایک آدمی کی طرف سے کسی مستحق غریب کو دے دے, یا اس کی قیمت 3.5 کلو کھجور کی 1000 کے قریب بنتی ہے. ایک آدمی کی طرف سے 1000 روپے صدقہ فطر ادا کرے. اور اللہ نے کسی کو اور تھوڑی وسعت دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں تو اور اچھے طریقے سے صدقہ فطر ادا کروں, تو وہ کشمش کے ذریعے سے ادا کرے. 3.5 کلو کشمش جے پور کے حساب سے اس کی قیمت 1100 روپے کے قریب رکھی ہے. لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کروڑ پتی ہے, لاکھ پتی ہے یا 1000 پتی ہے, وہ سب جو ہے گیہوں کے حساب سے 60 روپے کے حساب سے اپنا صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں. اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے یہ احکامات بتائے ہیں تاکہ غریبوں کو بھی فائدہ ہو اور صدقہ فطر ادا کرنے والوں کو بھی فائدہ ہو. کہ زیادہ کے حساب سے ادا کرو گے تو زیادہ نیکیاں ملیں گی, کم کے حساب سے ادا کرو تو کم نیکیاں ملیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہ بھائی سنت کی بڑی سنت.